ہوتے ہیں نا, مظلوم جو ہوتے ہیں, ان کی جو ہے وہ مدد کریں, اور دل سے جو کوئی دعا دینا آپ کو, بس وہی جو ہے سب سے بڑی دعا ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہمیں بچائے, اور صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ جو عنصر ہے نا, یہ بھی ہم لوگوں میں بہت آج کل جو ہے کم ہو گیا ہے. ہر وقت جو ہے بس ناشکری کرتے رہنا ہے, اور جو چیزیں ہیں ہم ان کا شکر بالکل بھی ادا نہیں کرتے. تو اگر ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئے نا, تو یہی آزمائش جو ہے نا ویورس ہماری رحمت میں جو ہے وہ بدل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی حکم ربی سے. تو اسی وجہ سے ویورس آج میں نے جو دعا کی سلیکشن کی ہے نا, تو اسی وجہ سے میں نے کی ہے کہ ہم لوگ دعا کے اہتمام سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. تو ویورس یہ منظر جو ہے نا بہت ہی دل دہلا دینے آج کل منظر ہے, اور لوگ اتنے بڑے جو محلات والے بھی لوگ تھے نا, یقین کریں کہ بیچارے ایک روٹی کے لیے سب کچھ پلک چپکتے جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو ویورس یہ تو ہو گئی نا ایک رسوائی, اور ایک قسم کا انسان دیکھے نا, وائٹ کالر والے بھی لوگ, ایک قسم کی یہ ذلت اور رسوائی ہے نا کہ کل تک جن کے ملازم ان کے گھروں میں جن کو وہ روٹیاں دیتے تھے, اور آج وہ خود ہی ملازموں کی طرح اللہ معاف کرے روٹیاں جو ہے وہ روٹی مانگ رہے ہیں, دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں. تو دنیا کی ذلت تو ویورس وقتی ہے, مگر آخرت کی رسوائی بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سخت رسوائی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے, کیونکہ تیرے سوا کوئی ہمیں عزت دینے والا نہیں ہے. اور دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. بس لگتا تو یہی ہے کہ یہ بہن بس ہماری کہتے رہے دعائیں کریں, یہ کریں وہ کریں, پر ان کا جو ہے وہ امپلیمنٹ بہت ہی زیادہ زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اوپر. کے بعض دفعہ کچھ ہڈن نیکیاں جو ہم نے کی ہوتی ہیں, ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بعض دفعہ ایسی ایسی جگہوں سے رب تعالیٰ جو ہے وہ فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, یا